بسم الله الرحمن الرحيم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال
النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا نام رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور میری یہ تمنا ہے کہ مولا کچھ کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں میرے مولا تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے میرے مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید بگڑی بنانے والا بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا رزق میں فراوانی کرنے والا ہے وہ اللہ بڑا لجپال ہے وہ اللہ بڑا دستگیر ہے وہ اللہ جس کو چاہے اولاد عطا کر دے جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے اور جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دینے پہ آئے تو ایک ہی گھر میں کئی کئی بیٹے کئی کی بیٹیاں عطا کر دے نہ دینے پہ آئے تو ساری زندگی لوگ اولاد کے منہ کو تلستے رہیں اولاد نہ دے یہ سارے کا سارا اختیار اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہے کیونکہ وہ رب بھی ہے وہ بے پرواہ بھی ہے اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی جتنی بھی حمد تعریف ثنا تسبیحات تمجیدات کو بیان کیا جائے اتنی ہی کم ہے درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو اکثر بیان کیا جاتا ہے لیکن پتہ نہیں وجہ کیا ہے ہم شاید درود پاک پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں حالانکہ انسان کو گناہ کرتے ہوئے شرمانا چاہیے برائی کرتے ہوئے شرمانا چاہیے
لیکن جب قرآن پڑھا جائے، جب نبی پاک پر درود پاک پڑھا جائے تو انسان کو شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ محبت کے ساتھ رسول کائنات پر درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کا نزول کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صرف مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم نبی رحمت کا نام سن کر کے صرف آپ علیہ السلام کی ذات پر درود پاک ہی پڑھتے رہیں، یقین جانیے ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا فائدہ ہو جائے گا، جمعہ ادا کرنے کا فائدہ ہو جائے گا۔ پڑھیے ذرا محبت پیار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر، اس پیغمبر ذی شان پر، اس پیغمبر مہربان پر، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا خطبہ جمعۃ المبارک، جس میں آپ احباب بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تشریف لے کر کے آئے ہیں، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم نے 20ویں روزے کی سحری کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہماری ایک ایک عبادت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو بھائی جان، جو دوست احباب ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں پہلی گھڑی کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور نبی کریم جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بنے ہیں کہ نبی رحمت فرماتے ہیں جو شخص مسجد کے اندر پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال کے اندر اونٹ کی قربانی کا اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے۔ جو پہلے آئے ہیں اگر کوئی شخص یہ بات کہے میں یہ بات لکھ کر کے دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، رسول کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ دعوت ہے، ہمارا یہ پیغام ہے، ہمارا یہ اعلان ہے۔ سارا زمانہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن رسول کائنات کی زبان سے حق سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں جو جمعے والے دن پہلی گھڑی کے اندر اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اللہ اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے۔ جو احباب مسجد میں آئے ہیں، پہلی گھڑی میں آئے ہیں، اللہ آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ جو ابھی تک جمعے کی آواز سن رہے ہیں، گفتگو تو سماعت کر رہے ہیں لیکن ابھی تک مسجد میں نہیں آئے، پھر ان کی اپنی اپنی قسمت ہے، انسان کا اپنا مقدر ہوا کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ وہ بھی ہمارے بھائی لگتے ہیں، اللہ مسلمان ہیں، اللہ بس غافل ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ انہیں بھی بر وقت مسجد میں آنے کی توفیق بخش دیا کر، اللہ انہیں بھی مسجد میں آنے کی توفیق عطا کر۔ اللہ یہ رمضان جیسا مہینہ کہیں ایسے ہی نہ ہمارے سے الوداع ہو جائے، اللہ یہ نہ ہو بس ہم نے روایتی طور پر صبح بس رواج کے طور پر اٹھ کر کے سحری کر لی، شام کو افطاری کر لی، پتہ نہیں نماز پڑھی نہ پڑھی، ایسی رمضان سارا گزر گیا۔ اللہ یہ رمضان ہمارا ایسا نہ ہو بلکہ جب اللہ رمضان ہم سے الوداع ہو، شوال کا چاند نظر آ جائے، ادھر عید الفطر کا دن ہو، جس طرح ہم خوشی سے مسجد میں آتے ہیں نماز عید پڑھنے کے لیے، اچھے کپڑے پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ادھر عید الفطر کا دن ہو، تیری طرف سے توبہ کا اعلان ہو جائے، اللہ تیری طرف سے بخشش کا اعلان ہو جائے، اللہ آپ فرماؤ جو میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ایسا رمضان ہمیں عطا کر دے۔ اور آئیے آج
رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے دو خطبات کے اندر آپ نے رمضان المبارک کی عظمت کو بھی سنا، دعا کی اہمیت اور فضیلت کو بھی سنا ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے آخری عشرے کی فضیلت کو بیان کروں کہ آخری عشرہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی۔ اللہ نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کو بڑا مقام عطا کیا۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی بڑی عظمت والی، رمضان کا ایک ایک روزہ بڑی عظمت والا، رمضان کا ایک ایک دن بڑی عظمت والا، رمضان کی ایک ایک رات بڑی عظمت والی، رمضان کی ایک ایک سحری بڑی عظمت والی، رمضان کی ایک ایک افطاری بڑی عظمت والی، رمضان کی ایک ایک نماز بڑی عظمت والی ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو، یہ جو اب سارے دن شروع ہو چکے ہیں، آخری 10 دنوں کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو بڑی عظمت عطا کی ہے، بڑی شان عطا کی ہے، بڑی بلندی عطا کی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے۔ تو لیکن توجہ کیجئے، اللہ کریم نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کو عظمت عطا کیوں کی ہے؟ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کو اللہ نے عظمت، شان، مقام و مرتبہ، بلندی، عزت، احترام کیوں عطا کیا ہے؟ بس اس بات پر توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے فائدہ ہو جائے گا۔ یہ رمضان آپ کی زندگی کو بدل دے گا، یہ رمضان آپ کے لیے انقلاب بن کر کے آپ کی زندگی کے اندر امن کی فضا کو قائم کر دے گا۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ، یہ آخری 10 دن ہیں۔ پہلے آئیے ذرا تعارف کر لیجئے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اتنی فضیلت کا حامل کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کریم جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں کے اندر خود اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے، یعنی نبی علیہ السلام رات کو جاگا کرتے، ساری رات قیام کیا کرتے، ساری رات اپنے اللہ کو منایا کرتے، ساری رات اللہ کے سامنے سرخرو ہوا کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی نبی کریم جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگایا کرتے، خود بھی جاگا کرتے۔ لیکن آخری عشرے کے اندر جاگنا کیوں ہے؟ آخری عشرے کے اندر اتنی عبادات کیوں کرنی ہے؟ آئیے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کا 30واں پارہ ہے۔ یہ سورت آپ کے ذہن کے اندر منقش ہونی چاہیے کہ آخری عشرے کو فضیلت کیوں ملی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ نے قاری صاحب کو عزت بڑی عطا کی ہے، ہم پوچھتے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اور کہا جاتا ہے انہوں نے پہلے قرآن کو یاد کیا، انہوں نے پہلے آزمائش کو دیکھا، انہوں نے قرآن کو پہلے ناظرے کے ساتھ پڑھا، انہوں نے پھر قرآن کو حفظ کیا، انہوں نے قرآن کے لیے بڑی مشقتوں کو اٹھانے کے بعد اللہ نے آج ان کو مصلی امامت دیا ہے، آج یہ نماز پڑھاتے ہیں۔ یعنی وجہ کیا ہے؟ عزت اس وجہ سے ملی ہے، انہوں نے پہلے مشکلات والے کام کو سر انجام دیا، اس کے بعد اللہ نے مقام دیا، اللہ نے عزت عطا کی، اللہ نے بلندی عطا کی۔ لیکن آخری عشرے کی فضیلت کو سارے بیان کرتے ہیں، آخری عشرے کے مقام کو سارے بیان کرتے ہیں، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخری عشرے کو فضیلت کیوں ملی ہے، آخری عشرے کا اتنا مقام کیوں ہے۔ آخری عشرے کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر قرآن کریم، قرآن حمید کو نازل فرمایا ہے، لیکن اللہ نے کس انداز سے نازل فرمایا ہے؟ آئیے ذرا اللہ کا قرآن پڑھیں۔ قرآن کا 30واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر رہے ہیں ہم نے اس قرآن حکیم کو
ہم نے اس قرآن مجید کو، ہم نے اس قرآن الکریم کو رمضان المبارک کے آخری عشرے اور آخری عشرے میں سے ہم نے رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ آگے اللہ اعلان کر رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، لوگوں یہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے، اس لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، اس لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے، اس لیلۃ القدر کی عزت احترام کیا ہے، آگے اللہ خود بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، جو لیلۃ القدر کی عبادت کو کر لیتا ہے، جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کر لیتا ہے، جو لیلۃ القدر کے اندر نماز کو ادا کر لیتا ہے، جو لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو پڑھ لیتا ہے، لیلۃ القدر جس کی قسمت میں ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر جس کے نصیب میں ہو جاتی ہے، اللہ کریم اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری عشرے کو فضیلت اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو آخری عشرے کے اندر نازل فرمایا، اور آخری عشرے میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کی رات میں جب یہ قرآن کریم نازل ہوا، اگر آپ اس بات پر توجہ کریں اور غور کریں، آپ نے بات پڑھی ہوگی کہ قرآن کریم 23 سال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ نبی پاک مکہ کے اندر جبریل قرآن لے کر کے میرے آقا کے پیچھے مکے کے اندر، میرے آقا مدینہ کے اندر جبریل قرآن لے کر کے میرے آقا کے پیچھے مدینہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر موجود وہاں پر جبریل قرآن لے کر کے آتا رہا، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، آپ کی بلندی ہے۔ آپ نے اس بات کو سنا ہے کہ قرآن کریم 23 سال کے اندر نبی پاک کے سینہ مبارک پر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر جبریل قرآن لے کر کے آتا رہا۔ یہ قرآن 23 سالوں کے اندر نبی پاک پر نازل ہوتا رہا، لیکن میں نے یہ بات کو بیان کیا کہ یہ قرآن لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوا، پھر وجہ کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے آپ نے ایک بات کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے اندر کہ 23 سال کے اندر یہ قرآن اس دنیا میں آتا رہا، لیکن آپ نے کہا کہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ نے بیت العزہ عزت والی جگہ پر اس قرآن کو جمع کر لیا، یعنی لیلۃ القدر کی رات کو اس قرآن کریم کو جمع کیا۔ پھر جس طرح ضرورت پڑتی رہی، سورۃ فاتحہ کی ضرورت پڑی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سورۃ البقرہ کی ضرورت پڑی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر کے آئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر بن کر کے آئے ہیں۔ جس طرح ضرورت پڑتی رہی یہ قرآن آتا رہا۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ نے پھر اس قرآن کو مقام کیا عطا کیا، اللہ نے پھر اس قرآن کو عزت کیا عطا کی ہے؟ اللہ نے اس بات کو تو بیان کر دیا کہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل کیا ہے، اور آخری عشرے کو مقام فضیلت اس وجہ سے ملی ہے کہ قرآن آخری عشرے کے اندر آیا ہے، لیلۃ القدر کی رات کے اندر آیا ہے۔ تو آؤ جب آخری عشرے کو فضیلت قرآن کی وجہ سے ملی ہے، پھر ہم قرآن سے دور کیوں ہیں؟ ہمارا وہ پیار قرآن کے ساتھ کیوں نہیں ہے جو ہمارا پیار ہونا چاہیے؟ ہم قرآن کی عزت کو کیوں نہیں کرتے جو قرآن کی عزت کرنی چاہیے؟ ہم قرآن کے مقام کو اس طرح کیوں نہیں سمجھتے جس طرح قرآن کے مقام کو سمجھنا چاہیے؟ کیونکہ قرآن بڑی عظمت والی، بڑے مقام والی، بڑی عزت والی، بڑی شان والی کتاب ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، اللہ فرماتے ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ اگر آپ توجہ کریں اللہ نے اس بات کو بیان نہیں کیا کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، ہم نے انجیل کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، ہم نے زبور کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن کے بارے اعلان کر رہے ہیں، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، اللہ نے قرآن کی زبر کا ذمہ اٹھایا، اللہ نے قرآن کی زیر کا ذمہ اٹھایا، اللہ نے قرآن کی پیش کا ذمہ
اٹھایا, اللہ نے قرآن کی سورتوں کا ذمہ اٹھایا, اللہ نے قرآن کی سطروں کا ذمہ اٹھایا ہے. اور جائیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے, اور جائیے سیرت کی کتابوں کو پڑھیے, اور جائیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے. جس طرح قرآن آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے موجود تھا, آج بھی ہمارے پاس قرآن ویسے کا ویسا موجود ہے. اگر آپ بائبل کو اٹھائیے, اگر آپ انجیل کو اٹھائیے, اگر آپ تورات کو اٹھائیے, اگر آپ زبور کو اٹھائیے, تو اللہ کے فضل و احسان سے ہم اس بات پر یقین دہانی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ صرف ہماری قرآن کریم ایسی کتاب ہے نہ جس کی زبر کے اندر فرق ہے, نہ جس کی زیر کے اندر فرق ہے, نہ جس کی پیش کے اندر فرق ہے. ساری کتابیں بدلی جا چکی ہیں, لیکن قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے, قرآن کریم کی یہ فضیلت ہے, قرآن کریم کا یہ مقام ہے, کیونکہ اللہ نے خود اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا محبوب یہ ہمارا ذکر ہے, ہم نے اس کو آپ پر نازل کیا ہے, ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا ہے. ساری دنیا تو بدلی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کے فضل و احسان سے قرآن کریم کی ایک بھی سطر کو کوئی بدل سکتا نہیں, بدل سکتا ہے. یہ قرآن کی فضیلت ہے, یہ قرآن کا مقام ہے, یہ قرآن کی عزت ہے. لیکن آؤ پھر ہماری محبت قرآن سے کیوں نہیں ہے؟ آؤ قرآن سے پیار کیجئے. سب سے پہلے ناظرہ قرآن پڑھیے. جن بھائیوں نے نہیں پڑھا ان کو چاہیے, کچھ لوگ ہیں جو شرمندگی کی وجہ سے کافی عمر بیت چکی ہے, قرآن نہیں پڑھا, کہتے قاری صاحب ہمیں شرم آتی ہے, ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے. لیکن اس دنیا میں شرم آتی ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, اگر اللہ نے سوال کر لیا تیرے پاس اختیارات موجود تھے, تو نے قرآن کو پڑھا کیوں نہیں, تو نے قرآن کو سمجھا کیوں نہیں, تو نے قرآن کو یاد کیوں نہیں کیا؟ دنیا والوں سے تو شرم آتی ہے, لیکن اللہ نے اگر سوال کر لیا, ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا کہیں گے؟ کیا اللہ مجھے شرم آتی تھی؟ آؤ قرآن کی فضیلت کیسی, قرآن کی عظمت کیسی. نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو قرآن کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے, جسے ہم حافظ کہتے ہیں, جسے ہم قاری کہتے ہیں, جسے ہم عالم کہتے ہیں. فرمایا ایک ایسا بندہ جو قرآن کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے, زبر کا بھی خیال رکھتا ہے, پیش کا بھی خیال رکھتا ہے, شد اور مد کا خیال رکھتا ہے, غنوں کے ساتھ پڑھتا ہے, لب و لہجے کے ساتھ پڑھتا ہے. اللہ کا قرآن ہے, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو بڑا آہستہ آہستہ پڑھتا ہے, قرآن کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے, قرآن کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے, قرآن کو بڑے پیار کے ساتھ پڑھتا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے والے کو اجر بھی عطا کریں گے, قرآن پڑھنے والے کو ثواب بھی عطا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ قاری ہے, کیونکہ یہ حافظ ہے, کیونکہ اس نے قرآن کو یاد کیا ہے. ایک دوسری جانب ایک ایسا انسان جس کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا, لیکن کوشش کرتا ہے, لیکن قرآن پڑھنے پر محنت کرتا ہے. سنیے گا, قرآن انقلابی کتاب ہے, قرآن روحانی کتاب ہے, قرآن ایمانی کتاب ہے, قرآن شان والی کتاب ہے. فرمایا دوسری جانب ایسا بندہ جس کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا, لیکن تکو دو کرتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اور اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ یار میں قرآن پڑھ لوں, کسی طریقے سے مجھے قرآن پڑھنا آ جائے. نبی پاک فرماتے اللہ کریم جس کو قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا, ایک جانب حافظ قرآن پڑھا ہے, اس کو قرآن پڑھنے کا اجر بھی ہے, اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ہے, لیکن دوسری جانب ایک ایسا بندہ کہ جس کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا, کچھ پڑھتا ہے, کچھ اڑ جاتا ہے, کچھ پڑھ لیتا ہے, کچھ غلطی ہو جاتی ہے. نبی پاک فرماتے اللہ کریم اس کو ڈبل ثواب عطا کر دیتے ہیں, اللہ کریم اس کو ڈبل ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر درجہ فرما دیتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جو دوسری
دوسری جانب بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کریم اس کو کچھ قرآن پڑھنے کا ثواب دے دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کچھ اس کو قرآن کے پڑھنے کا ثواب سبحان اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور جائیے جون سی مرضی کتاب لے کر کے آئیے، تورات کو پڑھو، پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، انجیل پڑھو، پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، زبور پڑھو، پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ اپنی دنیا کی کتابیں لے آؤ، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس، جون سی مرضی دنیا کی کتاب لے آؤ، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہو، جس کو پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہو۔ قرآن ایسی کتاب ہے، پڑھے گا اللہ تجھے پھر بھی اجر عطا کریں گے، اگر بھول جائے گا، اگر تو اڑ جائے گا، اللہ تجھے بھولنے کا اجر اور ثواب تیرے نامہ اعمال کے اندر درج کر دیں گے۔ اور تیری دنیا کی کتابیں ہیں، اگر دنیا کا سبق تجھے نہ آئے، اگر دنیا کا سبق نہ آئے، تیرا استاد، تیرا ماسٹر، پروفیسر تجھے ڈانٹتا ہے، تیری تذلیل کی جاتی ہے، تیری بے عزتی کی جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے میرے بندے ذرا محنت کر، ذرا کوشش کر، قرآن پڑھنا تیرا کام ہے۔ جہاں پر قرآن تو بھول جائے گا، ہم تجھے سزا نہیں دیں گے بلکہ ہم تجھے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے سبحان اللہ۔ آج کے بعد یہ عزم کریں انشاءاللہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ۔ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ محنت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنی ہے، کیونکہ اگر کوئی قرآن پڑھنے والا ہو، اگر کوئی قرآن سننے والا ہو، اگر کوئی دل سے قرآن سنانے والا ہو تو اللہ کریم زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، اللہ زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جن کا نام حضرت جعفر طیار، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کے اندر آپ کے چچا زاد ہیں، آپ کے بھائی لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے۔ ایک بات ذہن میں آئی، نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک سے 10 آیات قرآن کریم کی سبق لیا کرتے، اسے یاد کیا کرتے، پہلے اسے پڑھا کرتے، پھر اسے یاد کیا کرتے، پھر اس پر عمل کیا کرتے۔ جب تک ہم اس پر عمل نہ کر لیتے تب تک ہم نبی پاک سے آگے سبق نہ لیا کرتے، کیونکہ قرآن کے ساتھ ان کا پیار ایسا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے۔ نبی پاک اسی طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرما رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں۔ نبی محترم اپنے صحابی کی، اپنے چچا زاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کرتے کرتے نا حضرت جعفر کو سورۃ مریم یاد کروا دی، اور سورۃ مریم کے اندر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، جناب مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری سورۃ مریم یاد کروا دی۔ کچھ وقت گزرا، نبی پاک نے فرمایا جاؤ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، نجاشی کے دربار میں جانا ہے، وہاں پر چلے جاؤ۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری تھا جس کا نام نجاشی تھا۔ آقا فرمایا تم نے وہاں پر جانا ہے، جا کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، قرآن کی دعوت دینی ہے، حدیث کی دعوت دینی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی، نبی پاک کا یہ چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار اپنے گھر سے نکلے، چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر پہنچے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف مکے والے کافر، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے نجاشی کے دربار کے اندر۔ حضرت جعفر طیار بھی تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر کے مخالف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار کرنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے بھی موجود ہیں، اور وہ کہنے لگے، نجاشی کو کہنے لگے بادشاہ سلامت جعفر طیار کی بات کو نہ سنیے گا، یہ ایسا ہی کہ پہلے ہمارے بچوں کو گمراہ کر کے آیا ہے۔ گمراہ کیا کر کے آیا ہے؟ لوگوں قرآن سناتے ہیں، نبی پاک کے صحابہ قرآن سنانے والے، لوگوں کو دعوت دینے والے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، لات کو چھوڑیے، عزا کو چھوڑیے، حبل کو چھوڑیے، بلکہ ایک اللہ کو مانیے، نبی پاک کو نبی مانیے، بلکہ صحیح معنوں کے اندر حقیقت پسندی یہ ہے، صحیح معنوں کے اندر ایمان یہ ہے۔ وہ
کہنے لگے یہ کہتے ہیں لات کو نہ مانو، عزا کو نہ مانو، بلکہ اللہ ذوالجلال کو ایک مانو، رب ذوالجلال کو ایک مانو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ مانو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو۔ یہ ہمارے بچوں کو گمراہ کر کے آئے ہیں۔ نجاشی کہنے لگا اچھا بادشاہ سلامت، حضرت جعفر طیار کی بات کو نہ سنیے گا، حضرت جعفر طیار کی بات کو مت سنیے گا۔ بادشاہ بڑا ذہین انسان تھا، اچھا انسان تھا، کہنے لگا وہ بات کی بات ہے لیکن میں حضرت جعفر طیار کی بات کو سنوں گا بھی، یہ کہتے کیا ہیں، ان کا معنی کیا ہے، یہ کہتے کیا ہیں، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، میں ان کی بات کو بھی سنوں گا، ان کی بات کو سننے کے بعد فیصلہ کروں گا۔ اگر آج بھی اگر کوئی آپ کے علاقہ کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی صحیح فیصلہ ہونا، وہ ایک بندے کی بات سن کر کے فیصلہ فوراً نہیں کرتا، وہ کہتا یار تم دونوں جمع کریں گے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، میں تم دونوں کی بات کو پہلے سنوں گا، پھر تم میں سے جو انسان بھائی سچا ہوگا میں اس کے حق میں فیصلہ دوں گا۔ بادشاہ سلامت کہنے لگا میں پہلے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سنوں گا۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عیسائیوں کا بادشاہ جعفر طیار، میرے آقا کے جانثار، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے، میرے آقا کے چچا زاد ہیں۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر تشریف فرما ہیں۔ یہ کہنے لگا، نجاشی بادشاہ کہنے لگا اے جعفر یہ کہتا ہے تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، تم نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں بادشاہ سلامت میری بات کو سن لیجئے، اللہ کریم نے ہمیں ایک نبی عطا کیا ہے جس پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، وہ آخری نبی بن کر کے اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، وہ امام الانبیاء بن کر کے اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اتنی بات کرنے کے بعد بادشاہ سلامت کہنے لگا اچھا مجھے اتنا بتاؤ جو نبی آخری نبی بن کر کے آیا ہے کیا اس پر کوئی چیز بھی نازل ہوتی ہے، کیا اس پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آج موقع بن گیا، آج سبب بن گیا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ نجاشی ایک عیسائیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عیسائیوں کا بادشاہ ہے، کیوں نہ آج میں اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، آج ہم مسلمان ہیں، یہ قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا، ہم نے اس قرآن کے ساتھ کتنا پیار کیا، کس قدر خوب انداز سے ہم نے اس کے ساتھ محبت کی ہے۔ نجاشی کہتا ہے اچھا جو کتاب تمہارے نبی پر نازل ہوتی ہے نا وہ مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ یہ نجاشی کہنے لگا وہ مجھے بھی سناؤ۔ عیسائیوں کا بادشاہ کہنے لگا وہ کتاب مجھے بھی سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، اور آج اگر قرآن آپ کا امام کعبہ پڑھے، آج اگر قرآن کوئی اچھی آواز والا قاری پڑھے، حافظ پڑھے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار کیا لب و لہجہ ہے، کیا پڑھنے کا انداز ہے، کیا الفاظ کی ادائیگی ہے، کیا تلفظ کا خیال ہے، اتنے اچھے طریقے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتا ہے۔ لیکن ذرا توجہ کریں، نبی پاک کا صحابی ہو کہ جو جس نے نبی پاک کا زمانہ پایا ہو، پھر جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے کیا منظر ہوگا، کیا انداز ہوگا، کیا کیفیت، کیا حالات ہوں گے۔ حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ حضرت جعفر طیار قرآن پڑھ رہے ہیں، محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور جنون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، عقیدت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جعفر طیار قرآن پڑھ رہے ہیں، نجاشی بادشاہ جعفر طیار کا قرآن سن رہا ہے، جعفر طیار پڑھی جا رہے ہیں اور نجاشی آپ کا قرآن سنی جا رہا ہے۔ جعفر طیار قرآن پڑھتے ہیں، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور سنو توجہ کرو، جب جعفر طیار پہنچے قال انی عبداللہ، کہ جب مریم علیہ السلام پر یہ بہتان لگا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مریم علیہ السلام پر
پر بہتان لگا کہ پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، بلکہ یہ تو اللہ کا امر تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ جس طرح چاہے کر کے دکھا سکتا ہے۔ جب یہاں پر پہنچے ہیں اتنی بات ہوئی ہے، نجاشی نے رونا شروع کر دیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا وہ عیسائیوں کا بادشاہ تھا، قرآن نے اس قدر اس کے دل پر اثر کیا، اس کے دماغ پر اثر کیا۔ قرآن صحابی پڑھتا ہے، روتا نجاشی ہے، قرآن میرے پیارے پیغمبر کا یار پڑھ رہا ہے اور رونے والا ایک عیسائی بادشاہ ہے۔ لیکن آج رمضان المبارک کے اندر پورا قرآن ہماری مساجد میں پڑھا جاتا ہے۔ سوچئے گا، غور کیجئے گا، آج ہم نے 20واں روزہ افطار کرنا ہے، 20واں روزہ رکھا ہے، کیا ہم 20 دنوں میں اپنے اللہ کے سامنے ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے آنسو کو بہایا ہے؟ ہم نے اپنے اللہ کے حضور قرآن پڑھ کر کے، قرآن کو سمجھ کر کے، قرآن کو یاد کر کے ہم کتنا اپنے اللہ کے حضور روئے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے کتنے آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو کتنی کو دفعہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے ہیں؟ اگر تو رونے پہ آ جائے تو کسی ایسے ڈرامے کے سین پر تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اگر تو رونے پہ آ جائے تو دنیا کے حالات دیکھنے پہ رونے پر مجبور ہو جائے، لیکن قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، رونا کیسے آئے؟ قرآن پہ ہمیں رونا کیسے آ سکتا ہے جب ہمیں قرآن کے ترجمے کا نہیں پتا، جب ہم نے قرآن سے محبت نہیں کرنی ہے، جب ہم نے قرآن سے پیار نہیں کرنا ہے؟ میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی، آپ کے معاشرے کی بات کرنے لگا ہوں، بات کر کے میں اپنی بات کو آگے چلانے لگا ہوں۔ ہمارے ایک بہت پیارے خطیب ہیں، انہوں نے ایک بات سنائی، یقین جانیے روح کانپ اٹھی، توجہ کیجئے گا۔ کہنے لگے اس شخص کو نا، ایک مولوی صاحب تھے، قاری صاحب، ان کو انہوں نے نا روز ہر رمضان المبارک کے اندر اپنے گھر میں افطاری پہ بلایا کرتے۔ کہتے جب اپنے گھر میں افطاری پہ بلایا، افطاری کا وقت تھا تو پنکھا چل رہا تھا، ڈالر گھر میں پڑے تھے، ڈالر نہ اڑ پڑے، انہوں نے ڈالروں کو پکڑا اور قرآن کریم کے بیچ میں رکھ کے ایسے قرآن کریم اوپر رکھ دیا۔ اگلا سال آیا، انہوں نے مولوی صاحب کی افطاری کروانی تھی، انہوں نے جب افطاری کے لیے بلانے کے لیے سوچا، انہوں نے کہا مولوی صاحب تو چور ہیں، ہمارے ڈالر پتہ نہیں پچھلی دفعہ ہم نے جب ان کی افطاری کروائی تھی یہاں میز پر ڈالر پڑے تھے، اب وہ ڈالر نہیں مل رہے، پتہ نہیں قاری صاحب کا دل کو کیا ہوا، قاری صاحب کا ایمان کیسا ہے؟ قاری صاحب چند ڈالروں کے پیچھے اپنا ایمان بیچ گئے، چند ڈالروں کے پیچھے انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ یہ ذہن کے اندر بات ہے۔ اگلا سال آیا، کہتے آئندہ کے بعد ہم نے قاری صاحب کی افطاری نہیں کروانی، لیکن پھر اگلا سال آیا، انہوں نے کہا چلو کوئی نہیں، قاری صاحب کس طرح کرتے ہیں، افطاری بھی کرواتے ہیں اور ان کو ہم افطاری کے وقت یہ تانا ماریں گے، قاری صاحب آپ کا ایمان کیسا ہے؟ آپ کا ایمان چند ٹکوں کے لیے، چند ڈالروں کے لیے بک گیا۔ یہ بات کی، اگلا سال آیا، قاری صاحب کو بلایا، افطاری کا سامان سامنے پڑا ہے، افطاری کرنے سے پہلے کہنے لگے قاری صاحب آپ ہمیں پیسوں کا کہتے، قاری صاحب ہماری جان بھی آپ پر حاضر ہے، آپ ہمیں پیسوں کا کہتے، کیا ہم نے آپ کو پیسے نہیں دینے تھے؟ قاری صاحب آپ نے ہمارے چند ڈالر اٹھا کر کے اپنا اعتبار بھی گوا لیا، اپنے ایمان کو بھی تباہ کر لیا۔ قاری صاحب نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگے چلو قاری صاحب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ہم کسی کو نہیں بتاتے، چلو آپ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ چپ ہو جائیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ کی یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ قاری صاحب کہنے لگے ظالموں میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ جس کو چاہے عزت عطا کر دے، وہ جس کو چاہے ذلت عطا کر دے۔ میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ 1 سال گزر گیا ہے تم نے قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگا۔ کہتے قاری صاحب کیا ہوا؟ قاری صاحب ایک دم اٹھے، قرآن کریم کو اٹھایا اور قرآن کو کھولا، بیچ میں ڈالر ملتے ہیں، بیچ میں وہ پیسے ملتے ہیں۔ قاری صاحب کہنے لگے 1 سال گزر گیا تم نے قرآن کو کھول کر کے نہیں دیکھا، تم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، پھر تم کہتے ہو بے برکتیاں ہیں، پھر تم کہتے ہو ہمارے گھر میں امن نہیں ہے،
پھر تم کہتے ہو ہمارے گھر میں رزق موجود نہیں ہے، پھر تم کہتے ہو پریشانیاں ہمارے لیے، مسائل ہمارے لیے۔ جتنا تم قرآن سے پیار کرتے ہو اتنا ہی تمہارے لیے کام ہونا ہے۔ وہ کہنے لگے قاری صاحب ہمیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے قرآن کے اندر پیسوں کو رکھا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے پیسوں کو قرآن کے اندر تو رکھ دیا، لیکن اللہ نے تمہاری بات کو بھی میرے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ آج کے بعد میری افطاری کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف گھر میں قرآن پڑھنا تمہارا کام ہے۔ قرآن کی بدولت سے اللہ پاک تمہارے گھر کے اندر، مال جان کے اندر برکات بھی نازل فرما دیں گے، اور یہ قرآن کل قیامت والے دن تمہاری سفارش بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اتنا کو تعلق ہے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ۔ آئیے اس بات کا عزم کریں انشاءاللہ، ہم نے قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر کسی نے ناظرہ نہیں پڑھا وہ ناظرہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اگر کسی کے پاس وقت ہے وہ حفظ کرنے کی کوشش کرے، اگر کسی کو حفظ نہیں کر سکتا کم از کم جو مین صورتیں ہیں ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے، کیونکہ جب ترجمہ آتا ہو نا تو انسان کا ایمان اس قدر بڑھ جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج میں نے قرآن کریم میں کیا پڑھا ہے، آج میں نے قرآن کریم سے کیا سنا ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے نا ان کی حالات دیکھیے گا۔ نبی کریم جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جن کا نام طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دوس قبیلے کا رہنے والا۔ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی پاک کی بات کو نہیں مانا۔ نبی پاک تشریف لے کر کے آئے، طفیل کو کہا گیا اے طفیل ایک ایسا نبی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بات کو نہ سنیے گا، جو ان کی بات سنتا ہے پھر ان کا ہی ہو جاتا ہے، جو ان کی بات کو سن لیتا ہے وہ ان کا ہی ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو فیل نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بس سنیے گا۔ حضرت طفیل خود بیان کرتے ہیں، کہتے مجھے لوگوں نے اتنا کو ڈرایا اور گمراہ کیا کہ میں نے نا روئی پکڑی، روئی پکڑ کے اپنے کانوں کے اندر ڈال دی۔ طفیل کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی کھڑا ہوں، تو میں نے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچ جائے، اس ڈر کی وجہ سے میں نے کانوں میں روئی ڈالی ہے۔ نبی پاک قرآن پڑھ رہے ہیں، سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، یا ایھا المزمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ مزمل کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو فیل دوسی کہتے ہیں جب مجھے لوگوں نے اتنا مجبور کیا نا کہ نبی پاک کی بات کو نہ سنیے گا، میں نے کہا یار ایک دفعہ سن کے تو دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا مجھے کہنا ہے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے نا اپنے کانوں سے روئی کو نکال دیا، نبی پاک کی باتوں کو سننا شروع کر دیا، اور عربی کو وہ سمجھنے والا، دوست قبیلے کے رہنے والا طفیل دوسی، عربی کو سمجھنے والا، عربی کو سمجھ کر کے پڑھنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ مزمل کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا تلاوت سنتا ہے اور کہتا ہے یار کیا یہ خوب کلام ہے، کیا یہ عظیم الشان کلام ہے، یہ کتنی عظمت والا کلام ہے، یہ کتنی شان والا کلام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سن رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب یہ طفیل دوسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن نبی پاک کا قرآن سنا ہے، نبی پاک اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ دوست قبیلے کے رہنے والا طفیل نبی پاک کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، جا کر کے دستک دی، دروازہ کھٹکایا، نبی پاک فرماتے ہیں من دق الباب، دروازے پہ کون آیا؟ کہتا طفیل آیا ہوں، میں دوست قبیلے کا سردار ہوں،
طفیل دوسی میرا نام ہے، میں ایک قبیلے کا سردار۔ نبی پاک فرماتے ہیں ہاں کہاں پر آئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری بات سنائی۔ اللہ کے رسول مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کی بات کو نہیں سننا، لیکن میں نے آپ کی زبان مبارک سے سورۃ مزمل کی یعنی کہ وہ باتیں سنی ہیں۔ اس کو کیا تب پتا سورۃ مزمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ جو وہاں پر پڑھ رہے تھے، جو کلام پڑھ رہے تھے، جو باتیں پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول میں نے وہ سنی ہے۔ اچھا اب کیا کہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول ایک مرتبہ وہی پھر سنا دیں جو آپ بیت اللہ کے گرد قرآن پڑھ رہے تھے، سورۃ مزمل کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے پھر سورۃ مزمل کی تلاوت سنا دی۔ اب یہ طفیل دوسی وہاں پر پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس نے پیارے پیغمبر کا قرآن سنا، آپ کی زبان سے قرآن سنا ہے۔ قرآن سننے کی وجہ سے قرآن کا ترجمہ آتا تھا، قرآن کو سمجھنے والا تھا، عربی کو سمجھنے والا تھا، قرآن کا ترجمہ سنا، قرآن کو سنا ہے۔ اللہ کریم نے اسلام کی دولت سے سرشار کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی بدولت سے اللہ نے مقام عطا کر دیا۔ اللہ نے طفیل دوسی کا نام آج بھی زندہ رکھا ہے اور کل قیامت تک اللہ رب العالمین کے نام کو زندہ رکھے گا۔ قرآن کو سمجھا، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، اور قرآن کو آپ جس نیت کے ساتھ پڑھیں گے، آپ جس انداز کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کریم آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیں گے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ نبی پاک فرماتے ہیں اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن پڑھنا آپ کا کام ہے نہیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے سورۃ البقرہ کی ضروری روزانہ تلاوت جو انسان گھر میں کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین یہ جادو ٹونے ایسی خرافات سے اللہ پاک اس کے گھر کو دور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم جاتے ہیں جی بچہ بیمار ہو جائے نا، کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے بچے کو دم کیجئے گا، ہمارا بچہ بیمار ہو گیا ہے، آؤ میں آپ کو ایک دم بتا دیتا ہوں۔ خود گھر میں بیٹھ کے آپ خود کر سکتے ہیں، اگر قرآن کو آپ شفا کی نیت سے پڑھیں، قرآن کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا کر دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ گئے، وہاں پر ہم جہاں جا کر کے پہنچے تو لوگوں نے ہمیں نہ مہمان نوازی کی، نہ کھانا اتنا پوچھا۔ ہم وہاں پر قیام کیا، کچھ ہی دیر کے بعد ان کے بچوں کا نا سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے کاٹ لیا، سانپ ڈس گیا۔ وہ سارے اکٹھے ہو کر کے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہمارے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے ہمارے بچے کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کوئی دم ہی کر دیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم نے 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر کے دم کی، سورۃ فاتحہ کی برکت کے ساتھ اللہ کریم نے اس بچے کو شفا یاب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جو اللہ سانپ کے ڈسے ہوئے بچے کو سورۃ فاتحہ کی برکت کے ساتھ شفا عطا کر سکتا ہے، وہ اللہ کیا ہمیں شفا نہیں دے سکتا؟ ہمارا ایمان کس قدر ہے، یہ بس اس بات پر سوچنا اور غور کرنا ہے۔ ہمارا توکل کس قدر ہے قرآن کریم پر، ہمارا توکل اللہ پر کس قدر ہے، ہم قرآن کریم سے پیار کس قدر کرتے ہیں۔ آج کے بعد انشاءاللہ یہ عزم کریں، انشاءاللہ ہم نے سورۃ فاتحہ کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ بیمار ہو جائے خود دم کریں۔ اور عام طور پر ایک بات میں لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے نا، کبھی ہم نے یہ ایسا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے کہا لاؤ جی پانی، میں اپنی والدہ کو، میں اپنے بھائی کو کوئی قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھ کے دم کر دوں، فوراً بات ہے جی جائیں جی ڈاکٹر کے پاس چلیں، میڈیسن لیں گے، انجیکشن لگے گا۔ ٹھیک ہے یہ دنیاوی معاملہ ہے، ضرور کرنا چاہیے، میڈیسن لینا اسلام اجازت دیتا ہے اس بات کی، لیکن کبھی اپنے دل میں قرآن کی محبت کو لا کر کے ہم نے اس بات کا عزم کیا ہو کہ قرآن تیری بہت سی برکات ہیں، اے قرآن، اے سورۃ فاتحہ، اگر تیرے پڑھنے کی وجہ سے سانپ کے ڈسے ہوئے کو اللہ صحت دے
سکتا ہے. تو جو ہمارے مریض ہیں کبھی ایسا توکل آیا ہی نہیں ذہن کے اندر, کیونکہ ہمارا توکل دوائیوں پہ بن گیا, ٹیکوں پہ بن گیا. میڈیسن ضرور استعمال کیجئے, کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے میڈیسن استعمال, لیکن کبھی اپنے دل کے اندر, ذہن کے اندر, دل و دماغ کے اندر ایسا توکل لے کر کے آئیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے اللہ یہ تیرا قرآن شفا بھی ہے, یہ تیرا قرآن رحمت بھی ہے, یہ تیرا قرآن قرآن مبین بھی ہے, اللہ یہ تیرا قرآن انقلابی کتاب بھی ہے, اللہ یہ تیرا قرآن روحانی کتاب بھی ہے, اللہ یہ تیرا قرآن ایمانی کتاب بھی ہے. اللہ میں اب پڑھنے لگا ہوں, اللہ اس کی بدولت, اللہ اپنے فضل کے ساتھ اور اللہ اس کی وسادت کے ساتھ شفا تو عطا کر دے. میرا ایمان ہے اللہ شفا بھی عطا کر دے گا, اللہ ہم سب سے راضی بھی ہو جائے گا, اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد قرآن کریم میں سورۃ اخلاص لازمی طور پر پڑھیے. آج 20واں روزہ ہے, آج سے طاق راتیں شروع ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جو میں نے بات بیان کی ہے نا شروع میں کہ نبی کریم جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال کے اندر 83 سال 4 ماہ اور 10 دن کی عبادت کا ثواب اللہ کریم اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور قرآن نے بیان کیا ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اللہ 1000 سال کہ اللہ پاک اس کو عبادت کا اجر ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں, درج فرما دیتے ہیں. تو نبی پاک نے وضاحت فرمائی کہ اللہ کریم 83 سال 4 ماہ 10 دن کی عبادت کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ اجر و ثواب کس طرح ملے گا؟ کیونکہ ہمارا آج کا مضمون یہ تھا کہ آخری عشرے کو فضیلت کیوں ملی ہے. آخری عشرے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے, اور اس رات کے اندر اللہ کریم نے قرآن کریم کو نازل کیا. جس قرآن کی عظمت کو ہم نے بیان کیا, جب ہم قرآن کی عظمت کو بیان کریں گے, پہچانیں گے, سمجھیں گے, تدبر کریں گے, غور کریں گے, اس پر عمل کریں گے, پھر ہمیں آخری عشرے کے مقام و مرتبے کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن آخری عشرے کی جو فضیلت میں سے لیلۃ القدر کی رات وہ ہمیں کس طرح مل سکتی ہے؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر, آخری 10 دنوں کے اندر خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. یہ نبی پاک کی سنت مبارک ہے. وہ آپ کو لیلۃ القدر کی رات کس طرح مل سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کرام کے ایسے اقوال ہیں. کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ 23ویں رات تھی, کچھ صحابہ کہتے ہیں 27ویں رات تھی. یار آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر 5 طاق راتیں ہیں, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 29ویں اور اسی طرح 27ویں, 5 طاق راتیں ہیں. آپ ان 5 طاق راتوں میں اللہ کے حضور آئیں اور اللہ کے سامنے آ کر کے اپنے معافی, اللہ سے معافی مانگیں, اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں. اگر اللہ نے 5 راتیں جاگنے کی وجہ سے اللہ کریم اگر ہمیں طاق رات عطا کر دے تو ایمانداری سے بتائیں سودا مہنگا تو نہیں ہے نا؟ آسان سی بات. اور کرنا کیا طاق رات میں؟ آپ نے تراویح کا اہتمام کریں, قرآن کریم پڑھیں, اور پرسنل طور پر الگ طور پر اگر قاری صاحب قیام ہو رہا ہے کسی مسجد میں قیام کریں اور سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں. کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں جو بندہ سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ کریم اس کو پورے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. لیلۃ القدر کی رات کو انشاءاللہ ہم نے تلاش کرنا ہے نا انشاءاللہ. وہ میں نے بتا دیا تلاش کس طرح کر سکتے ہیں. آسان سا طریقہ ہے یار, ایک رات کی وجہ سے اگر اللہ ہمیں 83 سال 4 ماہ 10 دن کا اجر کی عبادات کا اجر اور ثواب ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیں, ہماری قسمت نصیب کے پھر کیا کہنے ہوں گے. تو آج الحمدللہ 21ویں رات ہے. اپنی مسجد کے اندر بھی 2 خطبہ ماشاءاللہ عالم دین تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. بڑے پیارے خطابات بھی ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ قیام اللیل کا بھی اہتمام ہوگا. رات کو دعا بھی کی جائے گی احباب کے لیے, کھانے کا بھی اور ریفریشمنٹ کا بھی انشاءاللہ انتظام ہوگا. اسی طرح اس کے بعد 27ویں رات کو اپنی مسجد کے اندر بہت بڑا الحمدللہ پروگرام ہو رہا ہے, جو انشاءاللہ شروع ہوگا تراویحوں سے لے کر کے اس دن تکمیل بھی ہوگی قرآن کریم کی. جو منزل پڑھی
گئی ہے اللہ کے فضل و احسان سے، اور ساری رات انشاءاللہ تراویحوں کا اہتمام ساری رات علماء بیان بھی کریں گے، قیام اللیل بھی ہوگا، احباب کے لیے سحری کا اہتمام بھی ہوگا۔ تو آج کے بعد اس بات کا پختہ عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے، اور اس طرح اس انداز سے تلاش کرنا ہے کہ پانچوں راتیں بلکہ آخری عشرہ یار 10 دن اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے لگا لیے تو ہمارے ایمان اور جوش اور جذبے کے کیا کہنے۔ اور اس کے بعد اگلی جو بات مسائل کے حوالے سے ہے، جن بھائیوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے، جو بھائی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آخری عشرے کے اندر نا 4 بڑے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ قیام اللیل کا اہتمام کریں، دوسرا اعتکاف کی نیت کریں، جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے اعتکاف کریں، تیسرا صدقۃ الفطر کیا ہونا چاہیے، اور چوتھا یہ کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ آخری عشرے کے اندر یہ 4 پہلے کام جو بھائی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کہاں پر ہوتا ہے؟ کئیوں کا موقع بھی ہے کہ گھر میں بھی خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں، نہیں بلکہ اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، فرمایا اگر تم نے اعتکاف کرنا ہے تو اللہ کے گھروں میں کرنا ہے۔ اگر کوئی مرد ہے یا اگر کوئی عورت ہے، اعتکاف گھر میں ہوگا، اللہ کے گھر میں ہوگا، اور مسجد میں اعتکاف ضروری ہے۔ اچھا، جس نے اعتکاف کرنا ہے اب کس انداز سے اعتکاف کرے؟ نبی کریم حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21واں روزہ جب ہوتا تھا اس کی فجر کی نماز آ کر کے مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو اب کس انداز سے وہ ادا ہو سکتی ہے؟ جن بھائیوں نے اعتکاف کرنا ہے مغرب سے پہلے مسجد میں تشریف لے آئیں، مغرب کی نماز مسجد میں بعد جماعت ادا کریں، افطاری مسجد میں آ کر کریں، ساری رات مسجد میں گزاریں۔ کس انداز سے گزارنی ہے؟ قرآن پڑھ لیا، تراویح پڑھ لی، گزارنے کے بعد فجر کی نماز بعد جماعت ادا کرنے کے بعد جو ان کا اعتکاف ہے، جو انہوں نے پردہ لگایا ہے معتکف میں، وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں، پھر آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اعتکاف کے لفظی معنی کیا ہے؟ یہ مسائل کی باتیں ذرا سمجھنے والی ہیں، یعنی ساری دنیا سے تعلق توڑ کر کے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لینا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے 10 دن کے لیے ہم اعتکاف کریں، ٹھہراؤ کر لینا، ٹھہر جانا۔ اور اعتکاف اتنی عظیم عبادت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے اس سال نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، سبحان اللہ۔ 10 دنوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اکثر ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے، اور آخری سال نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اور نبی پاک اعتکاف کو اتنا لازم پکڑا کرتے کہ حضرت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک کا اعتکاف رمضان المبارک میں رہ گیا، نبی پاک نے شوال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی فضیلت، مقام، مرتبے کو بیان کرنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ درس دیا، امت کو یہ پیغام دیا، جن بھائیوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ مغرب کی نماز آ کر کے مسجد میں آج ادا کریں، انشاءاللہ پھر ان کی عبادات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور دوسرا، جن بھائیوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ اپنا تعلق ساری دنیا سے توڑ کر کے، موبائل کی کیا ضرورت ہے، بس اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت، نماز ادا کر لی، قیام اللیل کر لیا، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ جب ہم ساری دنیا سے تعلق توڑ کر کے مسجد میں آ گئے ہیں، پھر ہم آ کر کے وہی مصروفیت ہماری ہو، کیونکہ اعتکاف جب اللہ کے لیے کرنا ہے پھر اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا پڑنا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں اعتکاف کی فضیلت، مقام کو سمجھنے کی اور قرآن و حدیث کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد صدقۃ الفطر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یعنی کہ جو چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے، جیسے کہ ہم گندم کھاتے ہیں، جو گندم وغیرہ، چاول وغیرہ، جس حساب سے اللہ پاک نے توفیق دی ہو اس حساب سے ہم نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اور ادا کب کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو بندہ عید الفطر سے پہلے عید کی نماز سے پہلے صدقہ ادا کرے گا، صدقۃ الفطر ادا کرے گا، وہ صدقۃ الفطر ہے۔ لیکن نماز کے بعد اگر وہ کوئی ادا کرتا ہے وہ صدقہ نہیں، وہ ایک بس عام سا صدقہ ہے، جیسے ہم عام دنوں میں کسی کو 10 دے دیے، کسی کو 20 دے دیے، یہ عام صدقہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارے علاقہ کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، تو آپ عزم کریں آخری عشرے کے اندر 20واں روزہ جہاں یار 27ویں روزے بھی ہم نے جا کر کے پیسے دینے ہیں کسی کو، 28ویں روزے بھی اگر آپ پہلے دے دیں گے چلو اس کا بندوبست ہو جائے گا، اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا۔ تو آخری عشرے کے اندر آپ نے انشاءاللہ اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم نے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ اچھا، فائدہ کیا ہوگا جو صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے؟ نبی پاک فرماتے جو بندے کے روزوں کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لغوی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں، چغلی غیبت نکل جاتی ہے، جب وہ بندہ صدقہ
صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، صدقۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ پاک ان کے روزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب دینا کتنا ہے؟ 2.5 کلو کے حساب سے آپ نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 1 سا ہمارا یہاں کا 2.5 کلو بنتا ہے۔ ہماری گندم اگر جس طرح آٹے کا ریٹ ہے اس کے حساب سے 140 روپے تقریباً بن رہا ہے آٹے کے حساب سے، پھر آپ چاول دیکھ رہے کھجوروں کے حساب سے۔ لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت یہی ہے کہ جو معاشرے کے اندر زیادہ چیز کھانے والی ہوتی تھی، ہم زیادہ گندم یعنی روٹی کا استعمال کرتے ہیں، آٹے کا استعمال کرتے ہیں، اس حساب سے آپ نے انشاءاللہ جتنا بھی ادا کرنا ہے۔ 140 روپے میں نے رات کو نکالا تھا، تقریباً 140 روپے بن رہا ہے۔ اگر آپ زیادہ 10 بندہ 20 روپے زیادہ دے دے پھر کیا ہوا، 150 ادا کر دیں، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان مسائل کو سمجھنا ہے، اس پر غور بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے۔ اور آخری عشرے کو فضیلت اس وجہ سے ملی ہے کہ اس عشرے کے اندر، آخری عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کو رکھا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کو انشاءاللہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ کس انداز کے ساتھ تلاش کرنا ہے؟ آخری عشرہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جاگنا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور انشاءاللہ صحیح معنوں میں اپنے اللہ کے حضور اپنے اللہ کو منانا ہے، اور اس طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزارنا ہے کہ پتہ نہیں اگلا سال ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی، قرآن کریم کے ایک ایک حروف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسائل بیان کیے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر بھائی اعتکاف کے حوالے سے مسائل وغیرہ پوچھنا چاہے، کوئی وضاحت ہو تو انشاءاللہ جمعے کے بعد وہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمعے کا وقت اتنا ہی ہوتا ہے، اعتکاف کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ بعد میں کوئی بھائی پوچھنا چاہے انشاءاللہ اس کو ہم بتا دیں گے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔